معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر پنجگانہ نماز فرض کر دی۔ اس پانچوں ٹائم ہم دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے آگے ہمارے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہمیں سیدھا راہ چلا۔ سیدھا راہ دعویدار بہت ہے، سیدھا راہ کیسا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن اسی آیت میں پنجگانہ دہراتے ہم، صراط الذین انعمت علیہم، جس کے راستے پر تو نے نعمت کر دیا اس راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، جس پر تیرا غضب نہ ہو ایسے راستے پر ہمیں چلا۔ مسلم امہ کا راستہ قرآن طے کرتا ہے، بزرگ جو چلے اس راستے پہ چلو، قرآن سکھاتا ہے، سیدھے یہی قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا بھی یہی ہے، بزرگ کے راستے میں چلو۔ اس لیے حضور علیہ السلام عبداللہ بن عمر روایت کرتے حدیث میں، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، مولا شام میں برکت دے، یمن میں برکت دے۔ تو لوگوں نے کہا فی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے حضور نے دعا دہرائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا و فی یمننا، شام کو برکت دے، یمن کو برکت دو۔ اب لوگوں نے سوچا حضور علیہ السلام نے سماعت کی نہیں ہوگی، اور فی نجدنا، نجد کو دعا فرمائیے حضور نے نہیں فرمایا، پھر فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں سے زلزال ہے، وہاں سے فتنہ ہے، وہ بھی آیت القرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ یہ نجدی گئے تو کیوں ناراض ہے؟ اس لیے ناراض ہے، یہ حدیث میں حضور کے لفظ ہے، نجد سے شیطان کا سینگ ظاہر ہو گئے، سب کو پتہ ہے، حدیث میں لفظ ہے، حضور پاک کا لفظ ہے، نجد سے شیطان کا۔ نجد میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں جایا جو مسلمان کا راستہ بھٹکانے والا، الا عبد الوہاب کے علاوہ، اس لیے پتہ ہے وہ نجدی ہے۔ اس لیے انہیں جو دیوبندی وغیرہ کو ہم جب نجدی بولتے وہ ناراض اس لیے ہوتے ہیں، وہاں حضور کا لفظ، وہاں سے شیطان کا سینگ آئے گا۔ سینگ کی عادت ہوتی ہے، سینگ جو ہے آدمی کو مجبور کراتے، ڈھکیل دیتے اور گھوسے مار کے اور منوانے کا طریقہ کرتا ہے، یعنی وحشی اخلاق ہے، یہ اس کا معنی مفہوم ہے۔ یہ تھا بات، یہ نجد ہے۔ اب دیوبندیوں کو کتاب دے کے وہی آ رہے ہیں، ہم تو وہی بات کرنا، اسے اس لیے کرنا ہے۔ یہ آج نئے جو جنریشن کی حقیقت نہیں پتہ ہے نا، تو آدمی آوے میں فیر کرتے، قرآن یہ سنا رہے کون سنا رہے یہ سمجھنا ہے، ان کی جڑ پکڑو۔ تو اس لیے ہم تو کتاب پڑھتے رہتے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتے جو حقیقت ہے۔ شیخ نجدی مسلک دیوبند کے امام اول ہے، اور مولوی اسماعیل دہلوی امام ثانی ہے، یہ دیوبندی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک سوال ہے دیوبندی سے، سوال ہے اپنے دارالفتاء سے، شیخ ابن عبد الوہاب نجدی التمیمی کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ مسلک دیوبندی کے امام ہیں یا نہیں؟ پھر بولتے ہمارے محلے کے جامع مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں، دیوبندی امام صاحب کہتے ہیں کہ شیخ نجدی مسلک دیوبند کے امام اول ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی امام ثانی ہے۔ اور اس کی جواب دیوبندیوں نے جب دیا ہے، کہیں ایسے نہیں انکار کیا، یہ حقیقت تھی۔ بتائیں اس کے جواب۔ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا فکر، ان کے صاحبزادگان اور تلامذہ کے واسطے سے اکابر علماء دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ تک منتقل ہوا۔ بتائیں شاہ ولی اللہ کا پریوار، یعنی پریوار سے کس نے یہ نیا مذہب شروع کرا؟ سب کو پتہ ہے، اسماعیل دہلوی۔ پھر وہاں سے آگے چلتے قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، یہ لوگوں کا جو طریقہ ہے۔ پھر فرمایا علماء دیوبند اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کو؟ شاہ ولی اللہ دہلوی کے پریوار والے کون؟ اسماعیل دہلوی۔ پھر کون؟ قاسم نانوتوی۔ پھر کون؟ رشید احمد گنگوہی، اسی کو پیروی کرتے دیوبندی۔ علماء دیوبندی کے بڑے جو سرگنا ہیں، رشید احمد گنگوہی خود کہیں گے، کیا فتاوی رشیدیہ میں وہ کہتے ہیں وہابی کون ہے؟ یہ لوگ بہت جاڑتے کہ ہم وہابی نہیں، وہابی اس لیے نہیں، وہابی کی بربریت دنیا میں ظاہر ہے، سب ڈرتے رہے وہابی نہیں، اس لیے وہ اپنا مسلک بدلتے۔ ابھی ہم وہابی نہیں کہنے جا رہے۔ اب دیکھو، اب اس میں یہ بتایا کہ ہمارے جو لیڈر قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوہی ہے، شاہ ولی اللہ کا پریوار ہے۔ شاہ ولی اللہ کا پریوار کون ہے؟ اسماعیل دہلوی۔
اب دیکھو صاف بولتے ہیں، رشید احمد گنگوئی بولتے ہیں، سوال وہابی کون لوگ ہیں؟ عبد الوہاب النجدی کا کیا عقیدہ تھا؟ کیا وہ کون مذہب تھا؟ وہ کیسا شخص تھا؟ رشید احمد گنگوئی سے سوال۔ اب جواب دیتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔ دیوبندیوں نے بولا ہمارے بڑے یہ ہے، اب انہیں رشید احمد گنگوئی یہ سب ہمارے بڑے جی۔ اب بڑوں جی سے ایک سوال پوچھا، وہابی کیسے ہیں؟ بولا ان کا عقیدہ عمدہ، صحیح نہیں عمدہ۔ تو یعنی اب یہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اصل میں یہی عمدہ عقیدہ، نہیں تو یہ عمدہ عقیدے میں ہے ہی نہیں، خراب عقیدے میں ہے۔ عمدہ عقیدہ یہ ہے تو پھر دیوبندیوں کا عقیدہ بھی تو عمدہ، تو یہ عمدہ عقیدہ دیوبندی عقیدہ یعنی عبد الوہاب کا عقیدے میں ہے۔ پھر ایک اور جواب میں بولتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں، اور سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا، وہ عامل بالحدیث تھا، یعنی حدیث دیکھ 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 کے اور کام کرتا ہے، اور شرک و بدعت کو روکتا تھا، اور مگر تشدد اس کے مزاج میں تھی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی بڑھیا عقیدہ عمدہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں یہ بات ہے، صاف ہے۔ دیوبندیوں کا سب سے بڑے بانی جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا بانیوں میں ایک ہے رشید احمد گنگوئی، وہاں مدرس بھی رہا، اور وہ آدمی نے فتویٰ دیا وہابی عقیدہ عمدہ ہے۔ وہابی عقیدہ کیا؟ جو میرے ڈنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بولنے والا عقیدہ۔ میرے ڈنڈا آپ کے محمد، کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ توحید مسلمان بننا ہے تو یہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ وہابی کو کیا کہنا تھا؟ اور میرا ڈنڈا جو ہے آپ کا محمد سے افضل ہے، یعنی وہابی، ان سے میرا ڈنڈا ہی افضل ہوگا، پھر عبد الوہاب کتنا افضل ہوگا؟ یہ وہابی لوگ کہتے تھے۔ میں نے کتاب پڑھ کر سنایا تھا، یہ مضمون نہیں، میرا مضمون یہ ہے دیوبندی وہابی ہے۔ وہ بچنے چاہتے، ہمیشہ یہ کہتے ہم دیوبندی ہم وہابی نہیں ہیں، چھپے چھپے، لیکن وہابی ہی ہے، انہیں کوئی اور عقیدہ نہیں، ان کا سارا عقیدہ وہابیت کا ہی ہے، بس اتنا ہی وہ منہ بجاتا ہے ہم وہابی نہیں ہے۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں؟ یکون فی آخر الزمان دجالون، آخر زمان میں دجال بہت آئیں گے۔ دجال کا عربی بہت جھوٹ بہت بولیں گے، بے شرمی سے جھوٹ بولیں گے۔ کذابون، پھر آگے بھی فرمایا بہت جھوٹے آئیں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، ایسی تھی باتیں، نئی نئی باتیں کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ آپ نے سنا، آپ کا باپ داداؤں سے سن کے آئے ہیں، اور ویاکم ویاہم، آپ بچ کر رہنا ان میں سے، ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، کئی انہی کے اور بیچ میں پڑ جائیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے، بچ کر رہو ایسے لوگوں سے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری امام مسلم میں احمد میں ہے، امام طحاوی نے بھی روایت کیا، مسلم کی حدیث ہے۔ فتویٰ پوچھتے ہیں ان سے کیسا آدمی ہے عبد الوہاب، بولتے کیا؟ بڑھیا آدمی، عمدہ عقیدہ ہے۔ اب عمدہ عقیدہ بولے گا تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گئے نا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اور ایسے فتویٰ پوچھنے کے لیے عالم سمجھ کر پوچھیں گے، رشید احمد گنگوئی جیسوں سے پوچھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ فسئلوا، سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، بتائے سنائیں فلاں ہے بولے گا، مسلمان کا عقیدہ برباد کرے گا۔ وَأَبْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا، خود گمراہ ہے، وَأَضَلُّوا، گمراہ لوگوں کو بھی کرے گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ایسا ہوگا، یہی کرتے تھے۔ اب رشید احمد گنگوئی نے بولا وہابی عقیدہ عمدہ تھا اور وہ بہت بڑھیا تھا، سب کچھ بتا دیا، بس تھوڑا تشدد تھی، شدت ان کے مزاج میں تھی، باقی کچھ نہیں، بڑھیا عقیدہ ہے۔ اسی رشید احمد گنگوئی ابھی ذکر کروں گا، پہلے میں اسماعیل دہلوی کے اس لیے بولا دنیا میں گمراہ جو پہلے سکھایا عبد الوہاب النجدی، اور ہندوستان کے عبد الوہاب النجدی کا بڑا شیخ ثانی بولتے ہیں دیوبندی لوگ، شیخ ثانی عبد الوہاب شیخ اولا، پہلے والا شیخ، دوسرا والا شیخ اسماعیل دہلوی، اس لیے میں نے اسے پکڑا، میں اس کی حقیقت اور ثانی آپ کے اس لیے سنایا۔ پھر دیوبندی بولے اس کاٹ کر پھر اپنے دیوبندیوں کو ثبوت اور بنیاد ڈال کے ہمیں دکھائیں گے، وہ اسماعیل دہلوی کاٹ کر آپ کی دیوبندی مذہب پھر کہاں سے چلا بتائیں؟ اہل سنت کا تو ہے ہی نہیں، پھر کوئی باپ نہیں ملیں گے انہیں، تو یہیں سے انہیں کاٹنا ہے، اس لیے میں نے اسی سلسلے پر بالکل ان کے ساری کتابیں جتنے بھی ہمیں امکان ہیں ہم مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا حقیقت یہ، آج تک ایک وہابی دیوبندی
ہماری جو حقیقت کا انکار کرنے پہ آج تک نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں، ڈرتے ہیں کیونکہ حقیقت ہے، کھری بات ہے لیکن حقیقت تو ہے۔ اس لیے ہم نے جتنی باتیں کہیں سب کتاب سامنے، میں لکھ کے کیوں پڑھتا، ایسا ہے تو تقریر گھنٹوں تک میں کر لیتا ہوں، لیکن بات میں ایک لفظ بھی زیادتی نہ پڑ جائے، تو اس لیے ہم لکھ کے آپ کے سامنے رکھ کے، سب کتابوں کی بات ہے، جو میں تقریر کرتا ہوں میں لکھ کے پہلے رکھتا ہوں، وہی پڑھتا ہوں، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہمارے پاس، وہی پڑھو۔ تو اب رشید احمد گنگوئی سے پھر پوچھے اسماعیل دہلوی کیسے ہیں، مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں پوچھے وہ کیسا آدمی ہے، یہی دیوبندی ابھی بولے، یہ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں مولوی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم متقی ہے۔ آپ نے دیکھا ان کا تقویٰ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کم عمر بھی جیے، 30-40 سال تک جیے، لیکن 30-35 سال تک ان کا زندگی ہم نے خوب ٹٹول کا پڑھ کے آپ کو سنایا۔ مجنون آدمی تھا، مدرسے میں کبھی نہیں پڑھا تھا، اور پانی میں ایسے تیرتے ایسے ہی تھا، رات بھر کا جگتا رہا 2-3 سال، کیونکہ میں توڑے ہی پڑھا پاتا ہوں، کہیں ٹوٹ جائے، 1 گھنٹوں تک دنوں تک بولنے کی بات ہے، لیکن جمعہ میں کیسے بولوں، توڑا بولتے توڑا آدھا چھوٹ کے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا تھا، اور 2 گھنٹے رات میں نیند سے جھاگ کے پریکٹس کرا، کبھی اس میں ذکر میں نہیں ہوئے 1 رکعت تہجد پڑھاؤ، ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو ان کی جب لیڈر کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کو بولے سب بولے، اعلیٰ حضرت کا بولے یہ تو مشرک ہے، لیکن اب دیکھو اسماعیل اور کے بارے میں پوچھے تو وہ متقی ہے، متقی ہے، اور پھر بولے بدعت کے اکھاڑنے والا، بدعت کا اکھاڑنے کے لیے گن اور توپ لے کر نکل گئے تھے، بدعت کو اکھاڑنے کو، اور سنت میں جاری کرنے والے، قرآن حدیث پر پورا عمل کرنے والے، خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے۔ اب جو نوجوان ہیں اسماعیل دہلوی کی ہسٹری نہیں پڑھا ہوگا تو یہ کتاب پڑھیں گے، آپ سوچیں گے اسماعیل دہلوی بڑے متقی ہوں گے، کچھ بھی نہیں، کبھی 2 رکعت تہجد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، ہوارا تھا، گنڈا تھا، بدماشی تھا۔ اب وہ آنے والے ذکر میں ذکر کروں گا، بدماشی ہے، خود بتاؤں گا اس کی کتاب سے، میں ثانیہ پڑھوں گا، تو یہ سب باتیں انہی کی کتابوں سے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسا آدمی کو جب بولے یہ متقی ہے، آپ بولے بدماشی ہے، بدماشی کو ساتھ لیے ہوا دین چلانے کی بات ابھی آنے والا میں پڑھوں گا، یہ سب تاریخ ہے، میں ایک لفظ یہ ہمارے طرف سے نہیں جوڑتے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت والے، اعلیٰ حضرت والے، ہمارے پاس ایک جوڑنے کی نہیں، ہم پرانی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دین میں کوئی نیا آنے کی ضرورت محتاج ہم نہیں ہیں، ہم بڑوں نے کیا پڑھا وہی چلیں گے، کیونکہ بڑوں میں جب ڈھونڈیں گے تب صحابیوں کو ملیں گے، بڑوں میں جب ڈھونڈیں گے تو حضور کو ملیں گے، ادھر نئے میں نہیں ملیں گے، نئی نئی باتیں بولیں گے تو نئی نئی دکان حدیث کر کے بھی کوئی کھول لیتا ہے، بیچ میں کچھ لوگوں نے حدیث یہ بھی بنایا، اور من اکل تربوز نخل دخل الجنہ، کوئی اور یہ تربوز کھائے گا جنت میں جائے گا، ہم ایسا نہیں مانتے، آدمی اب بنا کے کچھ بھی بنائے گا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا پڑھایا وہی دیکھتے ہیں، بنی بنائی باتوں کا ہم نہیں، اپنے اپنا مرضی سے سب کچھ بناتے ہیں لوگ، بولے وہ متقی سب کچھ ہے، متقی کو میں نے پہلے پڑھا ہے نہیں تو آپ کو شک ہوتا ہے، اور اتنے متقی آدمی کچھ نہیں، بیکار آدمی، اناڑی آدمی، اور دلی والے خود کہتے ہیں پاگل جیسا تھا، ایک بھی ان کی نیک عمل کبھی انہوں نے نہیں لکھا ان کی کتاب میں، میرے پاس کتاب پڑھی ہے 350 پیج کی کتاب پڑھی ہے، اور بھی کتاب پڑھی، ان کتاب میں کبھی نہیں بولے اسماعیل اتنے بڑی عبادت، ایسا کچھ نہیں، عادت ہی نہیں تھی۔ ہمارے سارے اسلاف مبتدی ہے، خراب ہے، مکار ہے، اور بدعت والے، اور شرک پھیلا رہے، وہ فاتحہ پڑھوا رہے لوگوں میں، اور لڈو کھا رہا ہے، انہیں یہی تکلیف تھی، وہ بریانی کے سامنے فاتحہ پڑھتا ہے، بہت برا لگتا ہے، حضور علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، انہیں برا لگتا ہے، کیونکہ ان کی کسی کی یاد مت کرو آپ، نہ قرآن بار بار مت پڑھایا کرو گھر میں، انہیں یہی تکلیف ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نبی کو یاد کریں گے پھر عبد الوہاب کی تعریف آپ نہیں کریں گے، آپ نبی کو یاد کریں گے، رشید احمد گنگوئی کی ذکر کوئی نہیں کرے گا، نبی کو آپ یاد کریں گے اور فاتحہ کرتے رہیں گے، پھر اسماعیل دہلوی کے ذکر آپ نہیں کرے گا، آپ کے اسماعیل مولوی کا ہم بتائیں گے بڑے متقی، ہم پڑھوا کر دیں گے، آپ مانو، یہی لوگ ہی تو ہمیں پڑھوائے، ارے مولوی کو بات مت سنو، آپ کی ایک رشید کی سن رہے ہیں، آپ کے اسماعیل کی سن رہے ہیں، یہ سب کٹ مولوی ہے، کٹ مولوی مطلب گمراہ مولوی ہے، ان کی کیوں سن رہے ہیں؟ جب آپ نے کتابوں میں لکھا ہے قرآن مانو، حدیث مانو، آپ بول رہے متقی ہے، جھوٹے، آپ کی بات ہم کیوں مانیں؟ ہم قرآن کا مانے ہیں، یہ قرآن کے خلاف والا آدمی ہے، ہم ثابت کر کے بھی دیں گے، تو ایسا آدمی کو آپ کیوں مانتے؟ یہ سوال ہے۔ اب دیکھیے یہ خراب ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلا ہمیں؟ جب ہمارے بزرگوں کو گالی دیتے، اعلیٰ حضرت بڑے بزرگ ہے، اور انہیں گالی کیوں دے؟ وہ اسلاف کرام کے باتوں کے علاوہ انہوں نے ایک لفظ ان کے کتاب میں نہیں جوڑ کر دیا، ان کے فتاوی میں ٹٹولو، وہ اپنے کوئی مذہب نہیں بنایا، وہ اپنا مذہب، اور پھر بریلی وہ جہاں پیدائش کے مقام ہے، اس لیے بولتے ہیں، جیسے اجمیر کا نام لیتے ہیں، خواجہ پیا کو آپ یاد کرتے،
یہاں بریلی سرزمین میں ایک ایسا واحد مجاہد اسلام تھے، ان سارے جو گیدڑ بھنگی جیسے اسلام کے جو بد مذہبی جو پھیلانے والے تھے، انہیں کاٹنے والے تھے، تب ان کے مسلمانوں کے عقائد بچانے کے لیے قرآن حدیث پڑھا کر دنیا کو بتا دیے گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے پیار کرتے ہیں ہم، ایسا نہیں پاگل ہے احمد رضی خان پٹھانوں میں تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کتابوں میں بات کریے، قرآن سے انہوں نے بات کری، حدیث سے بات کری۔ دیوبندی کبھی احمد رضا کے بارے میں پڑھنا، جب پڑھیں گے تو آپ عاشق رسول بھی ہو جائیں گے اور عاشق احمد رضا بھی ہو جائیں گے۔ آپ پڑھتے ہی نہیں، آپ کے مولوی جھوٹ بتاتے، آپ کا مولوی بولتے اور یہ اسماعیل دہلوی متقی ہے، احمد رضا خراب ہے۔ دیوبندی بیچارے وہ سمجھتے ہیں ہمارے مولوی صحیح بول رہے ہیں، آپ کا مولوی بالکل جھوٹا ہے، وہ آپ کو بھڑکا رہا ہے۔ حدیث میں ہے آپ جن سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھڑکا رہا ہے، آخر زمان میں ایسے ہی فتویٰ دیں گے۔ حدیث میں حضور کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام فرماتے اذا ظہرت البدع، بدعت ظاہر ہو جاتا ہے، وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا بزرگوں کو آخر والا کا گالی دیں گے۔ ایسے جب ہوں گے فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَنشُرْهُ، عالم اپنا کام ڈیوٹی نبھاؤ، حقیقت لوگوں کو بتاؤ۔ یہ اب اس لعنت ہے ان لوگوں پر بزرگوں کو گالی دینے والا، بزرگوں کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں، بولتے اسماعیل دہلوی متقی عالم ولی ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا تقویت الایمان، جس میں شرک اور کفریات بھر پڑے، جب کتاب استاد سے پڑھا نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، پڑھنے کا وقت آپ کھیلتے رہے، کبھی آپ نے سبق نہ پھیرایا، گھر میں جا کر پڑھے نہیں، سوتے رہے ہو، کھیلتے رہے، گھوڑا سواری کرتے رہے تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گا، استاد سے پڑھنا پڑے گا۔ جب نہیں پڑھا تو اس کو جو دل میں لگا کتاب میں باندھ رکھا، سراپا اس میں خراب اور کفر ہے، اس میں ہم گن کے آپ کو 50 سے زائد کفری الفاظ یہ ناچیز دکھا سکتے ہیں کم سے کم، اب وہ زیادہ اگر اسے چھانبین کریں گے سینکڑوں کفریات الفاظ دنیا میں پھیلایا ہے اسماعیل دہلوی۔ اس دہلوی کو اسلام متقی بنا کے ہم پیش کر دیا، جبکہ انہوں نے خود لکھا، دیوبندیوں نے کبھی مدرسے میں استاد سے نہیں پڑھا۔ پھر انہیں کیا حق ہے اس ایسا آدمی کو اتنا بڑا متقی بنانا، جبکہ ہم بہت زیادہ جیے بھی نہیں ہے۔ دیکھو تقویت الایمان کے بارے میں گنگوئی سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور رد و شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ پھر استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث میں ہے، اس کا رکھنا اور پڑھنا عمل کرنا آئین اسلام ہے۔ یہ کتاب آپ کا گھر میں سب رکھو، میلاد شریف کی کتاب اور شرک کی کتاب ہے، آپ ملے تو آئین اسلام قرآن ہے، قرآن کی طرح یعنی اسلام یہ ہے، اس کے علاوہ سارے کتاب غیر اسلام ہے۔ یہ کتاب ملے تو اپنا گھر میں رکھو، یعنی تقویت الایمان ہے، اس کا رکھو۔ رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے، گمراہی کو فتویٰ دینے میں بے شرمی سے کچھ بھی زبان ہے، جبکہ اس میں کفریات بہت ہے۔ اس میں سب سے نمبر 1 اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان، کئی بار لکھا ہوا ہے، یہ کس نے پڑھایا آپ کو؟ کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مان۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ماننا، اللہ نے ہی فرمایا بہت چیزوں کا آپ کا ماننا پڑے گا، اللہ کو ماننا پڑے گا، رسولوں کو ماننا پڑے گا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کے سب ماننے والی بات ہے۔ یہ کون سے پڑھائی ہے؟ مطلب نفرت علماء سے ہٹاؤ، بزرگوں سے، ولیوں سے ہٹا دو، انہیں ان کتابوں اور قرآن حدیثوں سے ہٹا دو، پھر ہمیں پوجنے کے لیے تیار کرو۔ جب ہم بزرگانے کے پاس کے جاتے ہیں بولتے ہیں یہ قبر پرستی ہے، یہ لوگ تو کس کے پرستی ہے؟ اسماعیل پرستی، گنگوئی پرستی، دیوبندی پرستی، سب پرستی ہے۔ پرستی اگر آپ بولنے سے بولتے ہیں تو سب پرستی ہے۔ ماتھا ٹیکنے کا نام میں بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، آپ ماتھا ٹیکتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو زیارت کرنے جاتے ہیں۔ حضور کا فرمان میں ضرور زیارت کرنے کے لیے آپ جایا کرو۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ عالموں سے مسئلہ پوچھا کرو، آپ کو پتہ نہیں تو آپ قرآن میں ڈھونڈو، ایسے قرآن میں ہے ہی نہیں، کبھی ایک آیت میں بھی یہ نہیں آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ملے گا تو قرآن میں آپ ڈھونڈو، نہیں، آپ اور اللہ کے قرآن سے اور حدیث سے پڑھنے والا علماء سے آپ کو دریافت کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ نہ جانتے ہو علماء سے آپ مصالحہ کرو، پوچھ کر پڑھا کرو۔ یہ قرآن سورۃ النحل میں 43 نمبر آیت میں ہے۔ امت اسلام اسی طریقے پہ علماء کو مانتے جانتا آئے ہیں، انہیں سب کو کاٹ کے ایک نیا لوگوں میں نیا پیدا کر ڈالا۔ اب اسماعیل دہلوی اب آیا تو اس کا کیا کام تھا دہلی میں؟
آپ نے بولے یہ وہابی نجدی شیخ ثانی ہے، شیخ اول نجدی یعنی عبد الوہاب، شیخ ثانی اسماعیل دہلوی۔ یہ دہلی میں کیسے کام کرا اسلام کا؟ دیکھیے مسلم امت کو پھوٹ ڈالنے کا کام کیا۔ بتائیں رمضان المبارک گزر چکا ہے، الوداع کا دن ہے، ہزاروں مسلمان ہر طبقے اور گرے کا الوداع کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی فرقہ نہیں، اتفاق کا مسلمان دہلی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جس دن اس کی تقریر ہے، اسماعیل دہلوی کی تقریر ہے، بچہ 18 19 20 سال کی یا 25 سال کی بچہ تقریر کر رہے وہ، اور تقریر کر رہے ہیں۔ یہ تقریر کسی نے سکھایا؟ استادوں نے کبھی نہیں سکھایا، ایسی بات ہے کچھ بھی نہیں، اپنا آپ من گڑت کر کے تقریر کر لیا۔ وہ تقریر مسلمان کسی نے سپورٹ، ایک شاگرد بھی سپورٹ نہیں کیا، تو اس لیے یہ کتاب تقریر کرنے کے جب ساتھ میں آئے تو یہ تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے میرا لال کو ساتھ میں لے کر آیا۔ ایک عالم اسلام اگر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ علماء ہوتے، طالبین حضرات ہوتے اور مدرسین ہوتے، کوئی نہیں سپورٹ میں، یہ اپنا تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے اردو لکھنے کے لیے کس کو لائے؟ جبکہ سارے مسلمان اردو جانتے تھے، میرا لال کو بھروسہ رکھ کر لایا۔ اب دیکھیے آیات طیبہ میں، اور یہ دلی مرزا وہ بتاتے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم شاہ صاحب کا بلفظ تقریر نقل نہیں کر سکتے، اس لیے جو کاغذات میرا لال کا ہاتھ میں لکھے ہوئے ملے ہیں، علاوہ پارا ہونے کے بدخط لکھے ہوئے ہیں، ہم لفظ نقل کرنے کا فقر حاصل نہ کر سکا۔ ان کی جو تقریر ریکارڈ کس نے کیا تھا؟ میرا لال، منشی میرا لال نے کیا تھا۔ اس لیے ہم پورے آپ کو تقریر ہو، کیونکہ وہ آگے بتاتے ہیں اس میں کچھ باتیں قرآن حدیث انہوں نے غلط لکھا ہے، کافر سے مدد لے کے اسلام پہ لانا ہے، ہمیں سب کو جنت پہنچانا ہے۔ اب بتائیے شاہ ولی اللہ کا پریوار میں، پورے دہلی شاہ ولی اللہ کا قبضے میں، تب بھی اس کو میرا لال کے علاوہ اپنے تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے ایک مسلم لڑکا بھروسے میں نہیں رہا۔ اب بتاؤ، یہ اسماعیل متقی عالم تھا، گنگوئی، رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں، کیا دیوبندیوں کو اتنا بھی شرم نہیں ہے ایسا آدمیوں کو پیچھے اپنے زندگی گوا دے؟ اتنے صاف انہوں نے بتا رکھا ہے۔ اب دیکھیے تقریر کا نتیجہ کیا ہوا بتاتے ہیں، حیرت میرے، یہ سب کتاب کے حوالہ ہے جو میں پڑھتا ہوں، وہ سب کتاب وہابیوں کا ہے، نمبر یہ سب ٹائم کٹنے پہ میں کاٹ کر رکھتا ہوں، کوئی پوچھے ہم سے وابستہ کرے، کوئی بولے یہ نہیں لکھا۔ شہر دہلی میں نئی افواہیں و باتیں مولانا شہید کی نسبت روز اڑنے لگی، کیوں نہیں اڑیں گے؟ یہاں تک کہ عورتوں میں بھی اس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ تقریر ایک ہی کرا تھا، سب میں چرچا ہو گئی، ہر لوگ بحث کرنے لگا، پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور مزید بات بھی اس کتاب میں لکھتے ہیں، مولوی بچوں نے اعتراض کرا، وسیلہ کرنے کا آپ نے کیوں منع کرا؟ یہ قرآن حدیث میں ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ اور وہاں فضل حق خیر آبادی کا زمانہ تھا، وہ اگلے قریب میں مدرس بھی تھے، اور سرکاری میں جاب تھا، پہلے برٹش سرکار تھا، لیکن جب زیادتی کری تو انہوں نے لات مار دی، لیکن کبھی دیوبندیوں نے لات نہیں ماری، بلکہ انہوں نے آخری تک پیسہ لیتے ہی جیا۔ وہ ہسٹری میں پڑھوں گا، کیونکہ یہ سب باتیں بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا پھر؟ دیکھو دینی دعوت، مولانا کو پتہ چل گیا میں خرافات کر رہا ہوں، یہ بڑی مصیبت کو جھیلنا پڑے گا۔ مولانا شہید نے خطرے کا وزن پورا پہچان لیا، اگرچہ اس وقت شہر کے بڑے اعیان اس طرف رجوع نہ ہوئے تھے، بڑے لوگ ابھی عملہ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سمجھ لیے بہت بڑا میں غلط کر رہا ہوں۔ پھر آگے بولتے انہوں نے کیا تیاری کری، دیکھیے پھر انہوں نے تیاری کری اپنے پہلے چند، یہ سب تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے توکل نہیں، میں دین بول رہا ہوں، قرآن حدیث پڑھا رہا ہوں، امت کو میں ہدایت کر رہا ہوں، میں اللہ مالک، میں قرآن یہ جانا میں سکھا رہا ہوں، وہ نہیں بات ہے۔ دیکھو اپنے پہلے چند بڑے بدماشوں کے سرگناؤں کا اپنے جادو بری تقریر سن کے مرید کیا۔ دیکھو اپنے مرید کے دو بدماشوں کو جادو تقریر نہیں سنا ہوگا، نوٹ دیا ہوگا، کیونکہ نوٹ لے کے بغیر مسلمان کو پھوٹ ڈالے گا نہیں، کیونکہ مسلمان کو ہر وقت انگریزوں نے پھوٹ ڈالا تھا۔ یہ کوئی جادو تقریر کی جادو نہیں، نوٹ کا بھی تو جادو ہوا، وہ میں بتاؤں گا، جادو ہے نہیں تاریخ میں۔ اب یہ سن لیجئے، بتا رہے ہیں اور بڑے بدماشوں کے سرگناؤں کا اپنے جادو بری تقریریں سن کے مرید کیا، اور انہیں اپنا ایسا معتقد بنایا کہ وہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو سکے۔ مجھے یہ سوال ہے، اتنے بڑے جان قربان دیتے آپ کے اردو تقریر لکھنے کو ایک متعلم لڑکے کو نہیں ملا آپ کو؟ اگر آپ کی تقریر جادو بری اچھی تقریر ہوتی، مدرسے کے ایک مولوی کا بچے اور آپ کی تقریر حوالہ اسے ریکارڈ کرنے کو نہیں ملا۔ یہاں تو جادو بری بدماشیوں میں چل رہی ہے، بدماشیوں میں بڑا رابطہ ہے، کیونکہ آپ نے بدماشی کے علاوہ کرا بھی تو کیا؟ اسماعیل دہلوی صاحب پوچھئے نا، گھوڑا چلایا، پانی میں تیرتے رہا، دھوپوں میں کھڑا ٹائم کاٹ دیا،
رات بلاد، اور یہ سب ان کے ورزش ہے. کیا کی ورزش ہے؟ کون سی قرآن میں آیت میں؟ ایسے قرآن میں کچھ بھی نہیں. ہم کچھ بھی کرتے بولتے آیت میں کہاں ہے؟ میں تو ایسے دسیوں اس کا کام ہے، حدیث اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں، فضول ہی آتے. بولتے 3 دن تک پانی نہیں پیا. کون سے قرآن کی آیت ہے؟ یہ تو حرام ہے. یہ ساری حرام ان کے چلے گا، انہیں قرآن حدیث نہیں، ہمیں چاہیے بزرگوں کو ماننے کے لیے چاہیے نا یار. اب دیکھیے اور بدبختی دیکھو، میں آپ اسماعیل دہلوی کو سمجھ گئے تو پھر سمجھ لو جڑ پکڑا. آپ اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے اسلام خراب کرنے والے ہندوستان میں آئے ہی نہیں. اسماعیل دہلوی کو اور پڑھ لیجئے. دیکھیے اپنے چند معتقدین کے ساتھ وہ کتنا بدتمیز تھے. دیکھیے ایک دن مولوی اسماعیل سعید اپنے چند معتقدین کے ساتھ جامع مسجد کا عہد پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران خدا میں زیارت کی چیزیں لے کر اکبر شاہ کے قلعے کی طرف جا رہے تھے. اکبر شاہ ہے، اکبر شاہ وہاں حکمران تھے. اس دوران جو ہے وہ زیارت کی چیزیں لے کر آ رہے تھے جو مقدس حضور علیہ السلام کہتے کہ کیا تبرکات تھے، وہ کتاب میں لکھتے ہیں. منہ مبارک ہے، جبے شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیل شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم مبارک ہے، 12 کلام مجید ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں. پارے قرآن شریف امام حسن رضی اللہ عنہ نے لکھی ہوئی ہے. منہ مبارک امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی ہے. وہ بھی بہت سارے تبرکات دلی میں وراثت سے ملے ہوا وہاں تھا. یہ سال میں 1 یا 2 بار تبرک کے لے جاتے تھے. اس دن دیکھو اسماعیل کے جو یہ بدتمیزی دیکھ لیں، یہ آدمی وہابی ہی تھا. تو دیکھیے لوگ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کھڑا ہو گئے. نہایت خوش اعتقادی سے زیارت کی چیزوں کو تعلیم دی اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. یہ تو بہت اچھا کام کیا. مولانا یہ سنی، مگر مولانا سعید اور آپ کے رفقا بیٹھے رہے. کس سے غصہ کر رہی ہے؟ ہم سے، اکبر شاہ سے. اکبر شاہ راجہ ہے. یہ مبارک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہے، جبہ شریف ہے، نیل شریف ہے، حسین حسن رضی اللہ عنہ کے بال مبارک ہے. تو اس سے کیا کندک ہے؟ وہ بیٹھے رہے جان بوجھ کے، سب پتہ ہے، اعلان بھی کرا ہوا ہے، سب کرا ہوا ہے، بیٹھے رہے. میں یہ دکھاؤں نہیں دکھاؤں؟ اسلام میں کسی کو پتہ نہیں. ایسے بدتمیزی کسی نے نہیں دیکھا. قرآن تک تبرک کو اور اشاعت کیا. قرآن فرماتے وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیہم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. سورۃ البقرہ میں 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے نبی نے فرمایا ان کے مالک بادشاہ ہونے کی دلیل، اور انہیں ایک تابوت لے کر آنے والا ہے. اس تابوت میں سکینت اللہ کی طرف سے. اور وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقائے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے زندگی میں استعمال کرا ہوا بہت ساری چیزیں، ان کے ڈنڈے ہیں اور ان کے چپل ہیں، ان کے کپڑے ہیں، پرانا زمانہ صدیوں پہلے استعمال کرا ہوئے سامان فرشتہ لے کر آئیں گے. مبارک چیز ہے. تو یہ اس زمانے میں ہمارے حضور کے زمانے سے پہلے کی نبیوں نے بھی مانا کرتے تھے تبرک کو. قرآن اس کو یس کر دیا. دیکھو ان کی بھی عادت ہے، اچھی عادت ہے. لیکن اسماعیل دہلوی آگے تو بولے نہیں، اٹھنا نہیں. دیکھیے اب خدا میں زیارت کی چیزیں لے کر اکبر شاہ کے دربار میں حاضر ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اکبر شاہ کو حیرت ہوا. بولنے لگے اسماعیل شاہ عبدالعزیز کا بھتیجا یہ بڑا ستم کر رہا ہے، پھر یہ کیا اچھا کر رہا ہے؟ کوئی بولے دیوبندی بولے اچھا کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کا بھی دیوبندی سے بولو ہم تبرک کا مانتے ہیں. تو اسماعیل دہلوی تو نہیں مان رہے تھے، بدتمیزی کی تھی. تو کیا کہہ رہے آپ؟ فروحیات ہے، فروحیات اختلاف. فروحیات مسلمان کو مشرک سب کو کرا. کیا کہہ رہے ہو؟ فروحیات. سر کٹ گیا؟ کچھ نہیں، سر ہی تو کٹ گیا ہے. تو دیوبندی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار ناصر الدین ملا سے اور کئی تھا چھت پہ، ہوا دھڑم سے ہوا. تب مجھے کیا ہوا؟ بولا کچھ نہیں، میرا جبہ گرا. جبے میں اتنی آواز، اس میں بھی تو تھا. تو یہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں. اسلام سب ختم ہو گئے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اسلام ہی تو جا رہا ہے مشرک بنانے میں. کچھ بھی نہیں. فروحیات، دیوبندی کا سب فروحیات. یہی کرتے ہیں لوگ. اس لیے پورے امت کو اکبر شاہ نے بولا. اب اسماعیل سے گفتگو دیکھیے. اکبر شاہ نے کہا آپ تبرکات کی تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. مولانا شہید نے جواب دیا نہیں، یہ بات درست نہیں. پھر میں نے تبرکات کی نفی نہیں کی. میں نے کی تو پھر اٹھے کیوں نہیں؟ وہ نفی تو ہے. اور میں ان کو برکات نہیں سمجھتا. یعنی نبی اسے خود دکھائے یہ میری چیز ہے، بولنے میں نہیں مانتا ہوں. پھر یہ اس کے ابو کون ہے؟ اسے اگر بولے گا لوگ
یہ اسی کا ابو ہونے کے کیا دلیل ہے؟ یہ مانتے تو ہے ہی نہیں. جب نہیں مانے گا تو یہ طریقے کا غیر معقولی بات. امت پورے عزت کرتی ہے اس چیز کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک ہے، بولتے ہم نہیں مانتے. پھر ایک اور بدتمیزی دیکھیں اس پر شاہ، یہ سن کر اکبر شاہ چونک گئے. چونکے گا تو ہے کہ ایک مسلمان آدمی اس طرح کی بات کرتے میں اسے نہیں مانتا ہوں، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ تبرکات کی عزت نہیں کرتے ہیں. تو اس پر شاہ اسماعیل صاحب نے کہا اگر یہ تبرکات واقعی برکت کا ذریعہ ہوتے تو یہ آپ کا پاس نہ آتے. یہ بھی تو دلی والے کہتے تھے پاگل ہے، یہ تبرکات ہو گئے تو چل پھر کہا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو بحیات ہوں قبر میں. تو وہاں بھی پوچھ رہے کہاں بات کیوں نہیں کر رہے ہو، بات کیوں نہیں؟ کیا ان لوگوں کو کیا فرشتے تو یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا یہ مانتے ہیں رقیب عتید کو؟ ہمارے نام بد اور نیک اعمال لکھتے ہیں تو دیوبندی یہ پوچھے گا کہاں ہے؟ اسماعیل تو یہ سکھایا کہاں ہے، یہ تو چل کہا تھا تبرکات. اسماعیل کا ذہن دیکھیے، عبد الوہاب النجدی یعنی شیخ ثانی ہندوستان ہے، یہ یعنی شیخ اول عبد الوہاب النجدی، شیخ ثانی اسماعیل دہلوی، یہ یہی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرماتے سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، نئے اور خیالات والے لوگ آخر زمان میں ہوں گے، شفاء الاعلام، کم پڑے ہوں گے، سمجھ کم ہوں گے. یقولون من خیر قول البریہ، حضور کی باتیں سنائیں گے. یقرؤون القرآن، قرآن بھی پڑھ پڑھا کے سنائیں گے. لا یجاوز حناجرہم، اور ان کے گلے میں نہیں اترے گا. یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس قدر دور ہے جیسے تیر دھنس سے دور ہے، نکل پڑا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، ناتا ہی نہیں اسلام سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُهُمْ، ایسے بدعقیدہ والوں کو دیکھیں گے نا آپ، فَقْتُلُوهُمْ، اگر حاکم ہو تو قتل کرنا چاہیے. دنیا میں مسلمان کو سب کو گمراہ کر کے پھر مسلمان سوچیں گے یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث سے پڑھ رہا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث بہت سمجھتے ہیں، ہم دیکھیں گے. تو یہ ہم بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے، میں پوچھوں گا، میں بھی گوگل میں بہت سارے دوائیاں ملتے، میں اگر استعمال کرے گا تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ارے پاگل ہے کوئی، تم دیکھ رہے ہو تم کرے گا. تو اسلام اتنا ہلکا بیچ رہے ہو تم، اتنے 15 سال ہم دین پڑھ کے آئے تو آپ بڑے سمجھدار ہو، گھر میں بیٹھ کے گوگل میں دیکھ کے دین پڑھ رہے ہو، بے وقوفی ہو. سب سے زیادہ خطرہ اسلام کی پڑھائی میں وہ مستند عالموں سے نہیں پوچھے گا، اسماعیل دہلوی کا وارث بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سب کو ہدایت پر دائم رکھے. اور یہی اسماعیل دہلوی انگریزوں کے لیے کام کیا ہے، اور وہ وہابیت پھیلانے کو